وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبريل يا ربي أتزعن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم. وقد آذن لي أن أدخل معكم وهل تعطني يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي أذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمل إلا فر اللهم ولا مغمو إلا كشف الله غماه ولا طالب حاجات إلا قضى الله حاجاته. وقال علي أذن والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے الہ واسطہ محمد وآل محمد کا واسطہ جنت پاک کا واسطہ چودہ معصومین کا واسطہ بہتر شہداء کربلا کا ہماری اس بڑی بات کو قبول فرما. پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم نے جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کر. ہم نے جو بیمار کربلا بیمار دنیا کے سارے مسائل کی تعمیر عاجلہ عطا فرما. تعمیر بقی میں تعجیل فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سے معروضہ ایک سورہ فاتحہ میر حیدر علی زبار ابن میر احمد علی زبار اور مولانا سید اسد حسین رضوی ابن سید رضا حسین رضوی نے پڑھ دی. صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مقتل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ. مقتل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ. کچھ ڈھونڈتی ہے بن میں پریشان سکینہ. کچھ ڈھونڈتی ہے بن میں پریشان سکینہ. گرتی ہے ہر ایک لاش پہ بابا کی سمجھ کر. گرتی ہے ہر ایک لاش پہ بابا کی سمجھ کر پاتی نہیں رات میں پہچان سکینہ. آ جاؤ ادھر آؤ یہ ایک لاش پکاری. آ جاؤ ادھر آؤ یہ ایک لاش پکاری. بابا تیری مظلومی کے قربان سکینہ. سو جاؤ میرے سینے پہ کچھ چین ملے گا. سو جاؤ میرے سینے پہ کچھ چین ملے گا. کیوں ہوتی ہو مقتل میں پریشان سکینہ.
اکبر نہیں قاسم علی اصغر نا چچا ہے ایک دن میں بھرا گھر ہوا ویران سکینہ ایک دن میں بھرا گھر ہوا ویران سکینہ مرقد پہ انیسا کے تیری شمع جلائے ہے دل میں لیے کب سے یہ ارمان سکینہ مقتل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ اللهم صل على محمد وآل محمد. پہنچے یہ نظم یوں شہ ذیشان کے سامنے جس طرح تسکین کے واسطے خالی کٹورے اصغرے خالی کٹورے اصغرے یہ سامنے رو کر بہن سے کہتے تھے حضرات یہ روزے قتل ہم زباؤں کے عصر کو ہم زباؤں کے عصر کو یہ سامنے ہے حلال میں تو حکم رسول حیوان کا خون بہاؤنا حیوان کے سامنے وہاں حسرتا کے فاطمہ سر
پیٹتی رہی پیار سے حسین زیبا ہوئے ماں پیار سے حسین زیبا ہوئے ماں یہ سامنے پہنچے جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کیا قصد عبادت رن میں شکل میرا بنی تیرے میرا بنی تیرے شہادت رن لے اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں تیروں کے سائے میں شبیر تیروں کے سائے میں شبیر عزا کہتے ساکن عرش بریکانے لگے نالوا شاہ تکبیر یہاں کہہ چکے اللہ اللہ اور قامت میں ہوئے صرف شہ عالی جان جانے واحد پہ گرے آئیں جانے واحد پہ گرے آئیں لاکھوں ہم نے نبی زیادہ پڑا چاہتا تھا شمر جلی سینے شمر خان جلی سینے چڑھا جاتا زینت عرش بری خاک پا افتادہ ہے نہ پچھو نہ ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خنجر لیے بالی پائستادہ ہے کوئی نہیں کہتا کہ کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن غصہ کا ہے نبوی کاٹوں میں اب یا گردان بولے شے جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخان
ارے تھوڑے دناتی ہے ابھی تو زبانہ کرنا میں ابھی تو زبانہ کرنا میں قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا مجھے قتل کی مشتاقی ہے ہو سگائے نبوی کرنے کو وہ سگائے نبوی کرنے کو وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹتی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراچوں سے چلی آئے گی باہر زینب روک سکتے نہیں پر میرا روک سکتے نہیں پر میرا خنجر حلق کو آکے بے خوف و خطر کاٹوں گا جذبن بھائی کا جذبن بھائی کا سرکار زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے در پس زینب نہیں بالی پان مگر زہرا ہے ارے بے رحم خطا میرے پسر کی کیا ہے آسے اڑے کیوں تیر کو آسے اڑے کیوں تیر کو کیوں گئے جائے سے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر زبا میرے بچے کو نہ کر زبا میرے بچے کو نہ کر زبا پیغمبر کے لیے جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سچا سر مرے نہ بدر دولام چلے روتے سروں پیتے پابندے ہم چلے زینب نے لاشیشے کہا بھائی ہم چلے سے آپ کے میاں ایزا اٹھا
بلا حسین ہے میرے غریب میرے ملکہ حسین ہے تجھے نہ پانی کا خطرہ ملا حسین تجھے ملی اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی نقشہ بگڑ گیا کیوں کرے نہ کر تو ہائے بڑا پیٹ پڑ گیا اس قافلے سے قافلے والا بھی چڑھ گیا پردیسیوں نے چھوڑی جنگل بسایا کی لائنوں نے کیا کیا ہم پر جور جفا کی لائنوں نے کچھ بھی ڈرا نہ شرما حیا کی لائنوں نے چلا کی لائنوں نے چلا کے ستم شاد ہو گئے میرے سامنے نیزے چلا کیے تیغو تبر بدن پر برابر لگا کیے شفیع شکر شکر ہی منہ سے کہا کیے شفیع لے گیا بھائی کی میرے بھائی کی میرے لے گیا محمد وعلى محمد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائه أجمعين. ارباب اعزاز، آج 12ویں محرم گزر گئی، لیکن اسی عنوان سے مجلس اعزاز برپا ہے. ہمارے درمیان سے جب کوئی شخصیت ہمارے بزرگان یا اہل خانہ میں سے کوئی گزرتا ہے تو دستور عمل یہ ہے کہ دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد کم از کم 2 روز کے بعد اس کے لیے مجلس ترحیم کا اہتمام کیا جائے. لیکن یہ کربلا ہے کہ جہاں پہ تدفین اسی دن ہوئی جس دن ہم فاتحہ خوانی کر رہے ہیں. 12 محرم کو تدفین ہوئی اور اسی دن ہم مجلس اعزاز برپا کر رہے ہیں. اس عنوان سے ہر ایک تاریخ کی اپنی ایک خصوصیت ہے جس نے اپنے دامن میں بے شمار واقعات چھپا کے رکھے ہیں. بس آشکار کرنا اور آشکار کیا کرنا ہر سال سنتے ہیں، بس اسے دہرا کر وہ یادیں تازہ کر دینا، یہ ہم جیسے لوگوں کی حصے کی باتیں ہیں. دیکھیں 12ویں محرم کی تاریخ میں 2 رخ ہیں. ایک رخ کربلا سے مخصوص ہے، ایک رخ کوفے سے مخصوص ہے. یہ 2 رخ ہیں. میں پہلے کوفے کے رخ پہ نظر کروں. مختصراً کربلا سے یہ کارواں رواں ہوا 11ویں محرم دوپہر کے وقت، اور کوفہ پہنچا ہے فجر کے وقت. 12 محرم فجر کے وقت کوفہ پہنچا ہے. یعنی غالباً اگر وقت کا حساب لگایا جائے تو 16 سے 17 گھنٹے نکل گئے. اور فاصلہ کتنا ہے کربلا سے کوفے کا؟ 80 کلومیٹر. اب اگر اس کا نصاب کے اعتبار سے اس کی پیمائش کریں گے تو ہر 1 گھنٹے میں کم سے کم 5-5.5 کلومیٹر طے کرنا ہے، تب انسان پہنچے گا کوفہ. اب ارباب اعزاز سوچنے والی بات یہ ہے کہ تاریخیں دونوں طرح سے ہیں، دونوں باتیں مرقوم ہیں. ایک تو یہ کہ رسیوں میں قید کر کے پیدل لے کے گئے. دوسری تاریخ ناقوں پہ سوار پہ کجاوا اونٹوں پہ سوار کر کے لے کے گئے. تو اگر اونٹوں پہ سوار ہیں تو بھی بڑی سرعت کے ساتھ اگر قافلہ آگے بڑھے گا تو صبح تک کوفہ پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر پاپیادہ ہوں تو اللہ جانے کون سی تیز گامی کے ساتھ اس قافلے کو لے جایا گیا ہوگا. سید سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے. خاردار طوق سے زنجیریں بندھی ہیں، اس زنجیر میں لنگر بندھا ہے. وہ بیمار جو کبھی خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا اس سے لنگر کھچوایا. شاید یہی وجہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جھکا تو مولا سجاد نے ایک فقرہ کہا تھا، بابا اب تازیانے کھانے کی تاب نہیں. یعنی زبردستی انہیں چلایا جاتا تھا. میں جانتا ہوں یہاں ہر تاریخ کی ایک الگ مجلس ہوتی ہے. میں بس اسی اعتبار سے آج کے مسائل اور آج کے بیانات کو مرتب رکھوں گا. میں وہاں تک نہیں جاؤں گا تاکہ اگلی مجلس میں وہ بیانات دہرانے پڑیں.
یہ قافلہ کوفے کے در پہ پہنچا، اس سے پہلے منادی سے ندا دلوائی گئی کہ پورے کوفے میں یہ اعلان کرو کہ وہ علی جو کبھی یہاں حکومت کیا کرتے تھے، ان کے اہل خانہ، ان کی بہن بیٹیاں اسیر کر کے لائی جا رہی ہیں۔ پورے کوفے میں منادی کرائی گئی۔ ایک ضعیفہ ہے، اچھا اس سے پہلے ایک بات اور سن لیں۔ یہ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جبراً کوفے سے لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا، کربلا روانہ کیا جا رہا تھا کہ تمہیں جانا ہی ہے، ایسے میں ایک شخص ہیں جن کا نام بھی ہلال ہی ہے، اور وہ گئے بھی کربلا، یزیدی لشکر میں گئے ہیں۔ انہیں اس لیے لے جایا گیا کہ جب تک لشکر مرتب نہیں ہو جاتا تب تک آپ رہیں، اور لشکر جب مرتب ہو جائے تو چلے جائیں۔ یہ دھوکہ ہوا ان کے ساتھ، اور لشکر مرتب ہونے کے بعد انہوں نے بار بار کوشش کی کہ میں اب یہاں سے روانہ ہو جاؤں، کوفہ چلا جاؤں، لیکن انہیں اجازت نہیں ملی۔ تو بالآخر یہ جو کربلا سے بھاگنے والے افراد تھے یزیدی لشکر سے، ان میں سے ایک جناب ہلال تھے، اور یہ یقیناً ایک بہترین گھرانے سے تھے۔ ان کی والدہ ایسی مومنہ کہ جب جناب میثم تمار کو سولی پہ چڑھایا گیا تو یہ اعلان ہوا تھا کہ ان کے لاش کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یوں ہی لگی رہے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں دیکھ دیکھ کر کہ علی کی حمایت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انہی ہلال کی مادر گرامی تھی، چند لوگوں کو لے جا کر ان کو سولی سے اتارا تھا اور دفن کیا تھا، یہ ان کی مادر گرامی تھی۔ بہرحال یہ کسی صورت وہاں سے بھاگ نکلے، اور پھر دوبارہ 2-4 لوگوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن چونکہ حصار تھا افواج کا تو شامل نہیں ہو سکے، گرفتار ہو گئے اور زندان میں لائے گئے۔ یہ جب اہل حرم کا قافلہ کوفہ پہنچنے والا تھا، اس وقت ان کا سر قلم کیا گیا، اور جب سر قلم ہوا زمین پہ گرا تو منادی نے ندا دی کہ یہ رسول زادیوں کا قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ بالکل اسی وقت کی بات ہے جب داخل کوفہ یہ قافلہ ہو رہا تھا۔ کوفے کے دروازے کے قریب جب یہ قافلہ پہنچا تو شہزادی زینب نے ایک آواز سنی، السلام علیکہ یا بنت علی۔ جیسے ہی آواز سنی بی بی نے کہا، اس غریب الوطنی میں، اس دشمن شہر میں مجھے سلام کرنے والا کون ہے؟ ارباب عزا جناب فضہ نے توجہ دلائی کہ بی بی ذرا دیکھیے وہ دروازے سے آواز آ رہی ہے۔ اب جب دروازے کی جانب غور کر کے دیکھا تو سر مسلم تھا جو بی بی کو سلام عرض کر رہا تھا، بی بی کو سلام عرض کر رہا تھا سر مسلم۔ ارباب عزا اب اس قافلے کو بازار میں لایا گیا، اور بالآخر ایک ضعیفہ کے دروازے کے سامنے جس کا مکان بازار میں تھا وہاں پہ روکا گیا۔ اب چونکہ منادی ہو چکی تھی کہ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، تو اب جتنے بھی بغض و حسد رکھنے والے لوگ تھے وہ ہو بہو ویسے ہی سج سور کے آئے جیسے لوگ عید میں لباس میں چھتوں پہ کھڑے ہو گئے۔ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، سیدانیاں ہیں سر جھکائے ہوئے کھڑی ہیں۔ ارباب عزا اس اثنا میں اس ضعیفہ نے جب قافلے کی بیویوں پہ نظر کی تو دیکھا ایک کمسن سی بچی ہے، ابھی آپ نے مرثیہ سنا، ایک کمسن سی بچی ہے۔ اس ضعیفہ کو ترس آیا، وہ دیکھنے لگی کہ یہ بچی کرتی کیا ہے۔ جناب سکینہ نے کہا، بھوبی اماں ہمیں کربلا میں پانی کے لیے ترسایا گیا، کیا یہاں بھی ہمیں پانی میسر نہیں ہو سکتا؟ جیسے ہی پانی کی بات آئی تو ضعیفہ اپنی جگہ سے اٹھی، گھر میں گئی اور گھر سے ایک کاسے میں پانی لے کر شہزادی سکینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے شہزادی زینب کا منہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، بھوبی اماں پیاس سے رہا نہیں جاتا، اگر اجازت ہو تو پانی پی لو۔ شہزادی نے کہا، بیٹی پانی پی لو۔ اب یہ کاسا اپنے دہن تک پہنچا رہی تھی جناب سکینہ کہ اس ضعیفہ نے کہا، اے بی بی
بڑی غریب محسوس ہوتی ہو، کیا میرے لیے دعائیں کر دو گی؟ شہزادی سکینہ نے وہ کاسا رکھ دیا۔ میں نے کل ہی عرض کیا کہ کوئی تاریخ یہ بتا نہیں سکتی کہ شہزادی سکینہ کی پیاس کب بجھی ہے۔ کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ آج تک کم از کم میری نگاہوں سے نہیں گزری ہے۔ دو باتیں ہیں کہ شہزادی سکینہ کی پیاس کب بجھی ہے اور شہزادی سکینہ سوئی کب ہے۔ یہ دو روایتیں میری نظر سے نہیں گزری ہیں ابھی تک۔ میرے لیے دعائیں کر دو، کاسا رکھا۔ ضعیفہ بتا تیری دعائیں کیا ہیں؟ اس نے کہا پہلی میری دعا یہ ہے کہ جیسے تو یتیم ہوئی ہے اور جیسے تو غریب ہوئی ہے، میری آل و اولاد نہ ایسے یتیم ہو نہ ایسے غریب ہو۔ بچی نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا میری غربت جیسی اس ضعیفہ کی غربت کبھی نہ۔ اے بیٹی ایک دعا اور ہے، وہ دعا ہے، بتاؤ کیا دعا ہے؟ کہا مدینے میں میرے مولا علی رہتے ہیں، میری شہزادی فاطمہ رہتی ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسے نہیں معلوم کہ مولا کائنات اس کائنات سے گزر چکی ہیں، یہ تنہائی پسند عورت۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کائنات کا نام آیا، شہزادی زینب نے ادھر ادھر دیکھا اور جب کوئی قریب نظر نہیں آیا تو اپنے بالوں کو تھوڑا سا ہٹایا اور ہٹانے کے بعد ضعیفہ کو دیکھتی ہے، پوچھتی ہے تو علی کو جانتی ہے؟ کیوں نہیں جانوں گی؟ وہ میرے مولا ہے۔ کہا فاطمہ کو جانتی؟ ہاں جانتی ہوں، اس لیے کہ وہ میری شہزادی ہیں۔ کہا کہ لیکن اب وہ تو اس کائنات میں نہیں رہے، تو پھر ان کے لیے دعائیں۔ تو کیا ہوا اگر وہ نہیں رہے؟ ان کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے، میری شہزادی زینب تو زندہ ہے۔ اب جب زینب تک بات آئی تو شہزادی نے کہا کہ زینب کو پہچانتی ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ جب تک مجھ میں تاب تھی، ضعیفہ نہیں ہوئی تھی، ہر سال میں مدینے جاتی تھی اور بیوی کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، سلام عرض کرتی تھی، ان سے کچھ گفتگو کرتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، پھر واپس کوفہ آ جاتی تھی۔ شہزادی نے کہا اگر تو زینب کو دیکھ لگی تو پہچان جائے گی۔ اس نے کہا ایسی باتیں نہ کرو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ارباب اعزاز زینب نے جب تھوڑا سا بالوں کا پردہ ہٹایا ہے اور دیکھا ہے تو کہا اے ام حبیبہ اب ذرا پہچان، کیا یہ وہی زینب نہیں ہے؟ ارباب اعزاز ام حبیبہ تڑپ گئی، کہا میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ پر یہ مصیبت کیسے آئی، میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ کے ساتھ کون کون تھا، کیسے شہید ہوا، بس مجھے اتنا بتاؤ کہ جب آپ پہ ردا ہو رہی تھی تو عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ ارباب اعزاز ایک مرتبہ شہزادی نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو گھوڑے کے گلے سے لٹکا ہوا وہ سر عباس کا ہے، وہ کہ نیزہ کی بلندی پہ دیکھو سر مولا حسین ہے، وہ دیکھو علی اکبر کا سر ہے، وہ دیکھو قاسم کا سر ہے۔ اجرکم اللہ ارباب اعزاز، بس یہاں تک مصائب میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ اب دوسرا روز ادھر بنو اسد تیاریاں کر رہے ہیں کہ ذرا اندازہ لگایا جائے کہ لشکر یزیدی میں سے کچھ سپاہی ایسا تو نہیں ہے کہ کربلا کے بیابان میں رک گئے ہوں تاکہ حسین کے گھرانے والوں کو اور حسین کو کوئی دفن نہ کرنے پائے، لہذا شب کا انتظار کیا گیا۔ اب جب شب نمودار ہوئی، مرد حضرات کھڑے ہوئے ہاتھوں میں بیلچے لے لے کر، عورتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا حسین نے وصیت کی تھی کہ آنا ہمیں دفن کر دینا۔ جب یہ باتیں سنی تو بیویوں نے کہا کہ ہم سے بھی تو یہی وصیت کی تھی، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ جب یہ جملہ بچوں نے سنا تو بچوں نے بھی کہا ہم سے بھی مولا نے یہی وصیت کی تھی، ہم بھی چلتے ہیں۔ ارباب اعزاز مردوں نے کہا کہ مولا نے یہ کہا تھا اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے نہ آ پائے، عورتوں کو ٹھہرایا گیا، بچوں کو ٹھہرایا گیا۔ یہ قافلہ چلا، اب آگئے کربلا کے دشت میں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ کوئی اور کربلا کے بیابان میں ہے تو نہیں، اس لیے کہ خوف تھا، ڈر تھا۔ اور چونکہ اب ایک بات یہاں بھی عرض کروں، بس تھوڑا سا اطمینان سے سن لیں، یہ بنو اسد والے چاہتے تھے کہ ہم بھی مولا حسین کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں یہ کہہ کے ٹال دیا تھا کہ اگر تم بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئے تو تم بھی شہید ہو جاؤ گے، پھر ہمیں دفن کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے بنو اسد کو دور رکھا گیا۔ بہرحال
جب یہ بنو اسد کے لوگ جائزہ لے چکے، کوئی فوج اشقیاء میں سے موجود نہیں تھا، تو اب ایک ایک لاشوں کی شناخت کرنے کی کوشش کی۔ ارباب اعزا اپنے اپنے دل تھام کر بنو اسد کے لوگ ایک ایک لاشے پر بیٹھ جا رہے تھے کہ آخر ہم ان کی شناخت کیسے کریں۔ شناخت کرنے کے لیے کوئی علامت موجود ہو، سر ہے نہیں، جسم کے کپڑے اتنے بوسیدہ ہو چکے ہیں کہ پہچانے نہیں جا سکتے، آخر ہم ان کا اندازہ کیسے لگائیں۔ بالآخر بنو اسد کے سردار نے یہ طے کیا کہ ایک بڑی سی قبر کھودی جائے اور اس میں تمام شہداء کو ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اب ارباب اعزا بڑی سی قبر کھودی گئی اور یہ تیاریاں ہونے لگیں کہ اب ایک ایک شہید کو ان قبروں میں لٹا کر دفن کر دیا جائے کہ دیکھا دور سے ایک روشنی آتی چلی آ رہی جو بآوازیں بلند آواز دے رہی ہے، اے بنی اسد کے لوگوں ٹھہر جاؤ۔ ارباب اعزا تاریخ کہتی ہے کہ باعجاز چوتھے امام تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو فرمایا بنو اسد کے لوگوں آ جاؤ، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں سید سجاد ہوں۔ بنو اسد کے لوگوں کو اطمینان ہوا، قریب آئے، مولا نے فرمایا یہ اتنی بڑی قبر کیوں بنا رکھی ہے؟ کہا کہ ہمیں لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہم سے، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ سب کو ایک ہی ساتھ گنج شہیدہ بنا کر دفن کر دیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا نشاندہی میں کراتا ہوں، دیکھو یہ جس کا چھلنی سینہ نظر آ رہا ہے وہ علی اکبر ہے، وہ دیکھو جہاں کچھ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں وہ قاسم ہے، وہ دیکھو جو ایک ننھا سا بچہ ریگزار پہ پڑا ہوا ہے وہ علی اصغر ہے، وہ دیکھو جو دو بچے 8 9 سال اور 11 سال کے نظر آ رہے ہیں وہ اونو محمد ہے۔ ایک لاشے کی شناخت کرائی۔ ارباب اعزا اب ایک لاشے پر آ کر مولا سجاد ہو گئے، بنو اسد کے لوگوں سے کہا فلاں مقام پہ قبر تیار کرو، قبر کھودی جانے لگی۔ جب قبر کھد گئی تو بنی اسد کے لوگوں سے مولا سجاد نے کہا بنو اسد کے لوگوں اب تم چلے جاؤ، مولا آپ یہ جنازہ کیسے اٹھائیں گے، یہ لاشا کیسے اٹھائیں گے؟ کہا کہ یہ لاشا اٹھانے میں مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے، یہ لاشا خود بخود اٹھے گا۔ ارباب اعزا بنو اسد کے لوگ مولا کی صدا پر تھوڑا سا دور ہو گئے، ایک نشیب میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب یہ بنو اسد کے لوگوں سے ہی روایت ہے کہ بنو اسد کے لوگوں نے دیکھا کہ مولا سجاد زمین پر بیٹھ کر اپنے بابا کے لاشے کی جانب دیکھتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، نیچے سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارباب اعزا بنو اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ مولا جب لاشا اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے تو لاشا اس انداز میں اٹھ رہا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ جسم میں ہڈیاں ہیں ہی نہیں، صرف گوشت ہی گوشت ہے، یعنی ہڈیاں اتنی چور چور ہو چکی ہیں۔ ارباب اعزا ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دی اے نجف میں رہنے والے میرے دادا علی میری مدد کو آ جائیے، اے مدینے میں سوئے ہوئے میرے نانا رسول اللہ میری مدد کو آ جائیے، اے میرے چچا حسن بقیہ چھوڑ کر میری مدد کو آ جائیے۔ ارباب اعزا اب یہ صدا دینی ہی تھی کہ یہ تینوں نورانی شخصیتیں حاضر ہو گئیں۔ اب جب حاضری ہو گئی تو ایک مرتبہ سید سجاد سے مولا امام علی علیہ السلام نے کہا کہ اے سید سجاد ایسا کرو تم قبر میں اتر جاؤ، اس لیے کہ قبر میں تمہارا اترنا ضروری ہے۔ جب سید سجاد قبر میں اترے جنازہ اٹھایا گیا، سید سجاد کے حوالے کیا گیا۔ اب جو سید سجاد نے زیر لحد رکھا ارباب اعزا تو کلیجہ تھام کے رونے لگے اور پھر ایک صدا سنی کہ ہائے میرا لال حسین کتنا غریب ہے، ہائے میرا لال کتنا مجبور ہے، اجرکم اللہ۔ ارباب اعزا بس جو جملے تاریخ میں لکھے تھے وہ میں نے پڑھ دیے۔ ارباب اعزا امام نے قبر تیار کی اور اس قبر پہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی، لکھنے کے بعد پھر ایک فقرہ اور آگے لکھا قتلوہ وتشانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا قتل کر دیا۔ ارباب اعزا باپ کے تربت پہ بیٹھ کر امام بڑی دیر تک روتے رہے۔ ارباب اعزا جب دفن ہو چکی تو بنی اسد کے لوگوں کو آواز دی کہ دیکھو یہ جو اتنے شہداء ہیں ان کو گنج شہیدہ میں دفن کر دو اور ان سب ایک ایک شہداء کی الگ الگ قبریں بناؤ۔ ایک کام کرو کہ وہ علی اکبر کو بایتی لٹا دو۔ بہرحال ایک ایک کی نشاندہی کی، علی اصغر کو سینہ امام حسین پہ رکھ کے دفن کر دیا تھا۔
اس لیے کہ وہ معلوم تھا امام تھے، یہ وصیت کر کے آئے تھے کہ علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، لہٰذا امام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اب جب دفن سے فراغت ہو گئی تو ارباب اعضاء بنو اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک لاشا ترائی پر بھی پڑا ہوا ہے۔ اب ارباب اعضاء یہاں سے دل تھام کے آخری فکر مسائل کے سن لے، ایک لاشا ترائی پر بھی پڑا ہوا ہے۔ مولا سجاد نے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ ارباب اعضاء اب یہ امام سجاد علیہ السلام جلدی جلدی وہاں پہنچے، اور جب پہنچے وہاں ایک قبر بنوائی۔ ارباب اعضاء جب قبر بنوا لی تو ایک مرتبہ سوچا کہ ہم اپنے چچا کو اٹھائیں۔ بنو اسد کے لوگوں سے کہا تھوڑی سی میری مدد کرو۔ اب جو سید سجاد نے ہاتھ لگایا، جہاں سے ہاتھ لگاتے وہیں سے لاشا اٹھ کے آ جاتا، جہاں ہاتھ لگاتے وہیں سے لاشا اٹھ کے آ جاتا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے سر پیٹ لیا، آئے میرے چچا کی قربان، ارے آپ پہ اللہ جانے کتنے حملے ہوئے، آپ کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ چٹائی لگائی، چٹائی پہ لاشے کو ایک ایک ٹکڑے کو رکھا۔ اب چٹائی کے ساتھ مولا کو جب زیر لحاظ، اے بنو اسد کے لوگوں جب تک میں قبر سے باہر نہ آ جاؤں میرا انتظار کرنا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور بنو اسد کے لوگ قریب پہنچ گئے تو جا کر دیکھا کہ سید سجاد عباس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں اے چچا، ارے آپ کے بعد میرا بابا شہید ہو گیا، اے چچا آپ کے بعد بھٹیا غریب ہو گئی، انہیں اسیر کر لیا گیا، اے چچا میری حالت دیکھیے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اے چچا ہمارا کوئی مونس و یاور اب زندہ نہیں رہا۔ عالم کا ہے آج واویلا دن، عالم کا ہے آج واویلا دن، میں زہرا ہے آج واویلا دن، عالم کا ہے آج واویلا میں زہرا ہے آج واویلا، تیر سے مر گئے علی اصغر، تیر سے مر گئے علی اصغر، خالی جھولا ہے آج واویلا، خالی جھولا ہے آج واویلا، بہرہنا سپاہ آدم، پابا رہنا سپاہ آدم، بنت زہرا ہے آج واویلا، بنت زہرا ہے آج واویلا، دن عالم کا ہے آج واویلا، بازوئے شاہ کا لب دریا، بازوئے شاہ کا لب دریا، خوب بہاتا ہے آج واویلا، خوب بہاتا ہے آج واویلا، دن عالم کا ہے آج واویلا، چلتی ریتی میں خون میں غلطہ، چلتی ریتی میں خون میں غلطہ، شاہ کا لاشا ہے آج واویلا، شہ کا لاشا ہے آج واویلا، دن عالم کا ہے آج واویلا، غم میں زہرا ہے آج واویلا، 6 مہینے کی
جان کا یارو 6 مہینے کی جان کا یارو جھولا جلتا ہے آج واویلا جھولا جلتا ہے آج واویلا دن عالم کا ہے آج واویلا ہم میں صحرا ہے آج واویلا 6 مہینے کی جان کا یارو 6 مہینے کی جان کا یارو جھولا جلتا ہے آج واویلا جھولا جلتا ہے آج واویلا دن عالم کا ہے آج واویلا غم میں صحرا ہے آج واویلا راہ پرخار میں گل زہرا راہ پرخار میں گل زہرا پابا رہنا ہے آج واویلا پابا رہنا ہے آج واویلا دن عالم کا ہے آج واویلا غم میں زہرا ہے آج واویلا تیر سے مر گئے علی اصغر تیر سے مر گئے علی اصغر خالی جھولا ہے آج واویلا خالی جھولا ہے آج واویلا دن عالم کا ہے آج واویلا غم میں زہرا ہے آج واویلا بابا رہنا سپاہ آدھا میں بابا رہنا سپاہ آدھا میں بنت زہرا ہے آج واویلا بنت زہرا ہے آج واویلا دن عالم کا ہے آج واویلا غم میں زہرا ہے آج واویلا بازوئے شاہ کا لب دریا بازوئے شاہ کا لب دریا خون بہاتا ہے آج واویلا خون بہاتا ہے آج واویلا دن عالم کا ہے آج واویلا غم میں زہرا ہے آج واویلا چلتی ریتی میں خون میں غلطہ جلتی ریتی میں خون میں غلطہ شے کا لاشا ہے آج واویلا شے کا لاشا ہے آج واویلا دن عالم کا ہے آج واویلا غم میں زہرا ہے آج واویلا 6 مہینے کی جان کا یارو 6 مہینے کی جان کا یارو جھولا جلتا ہے آج واویلا جھولا جلتا ہے آج واویلا
راہ پرقار میں گل زہرا بابا رہنا ہے آج واویلا بابا رہنا ہے آج واویلا دن عالم کا ہے آج واویلا غم میں زہرا ہے آج واویلا جلدی ریتی میں خون میں غلطہ جلتی ریتی میں خون میں غلطہ شے کا لاشا ہے آج واویلا شے کا لاشا ہے آج واویلا دن عالم کا ہے آج واویلا غم میں زہرا ہے آج واویلا تیر سے مر گئے علی اصغر تیر سے مر گئے علی اصغر خالی جھولا ہے آج واویلا خالی جھولا ہے آج واویلا دن عالم کا ہے آج واویلا غم میں زہرا ہے آج واویلا بازوئے شاہ کا لب دریا بازوئے شاہ کا لب دریا خوب آتا ہے آج واویلا خوب آتا ہے آج واویلا دن عالم کا ہے آج واویلا غم میں زہرا ہے آج واویلا صلوات پر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم وما خلفهم ولا يشاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قد تبين الرشد من الغي فمن يهتدي ومن بالله فقد استمسك بالعروة لن في سماوات الله الله ولي والذين كفروا أولئك أصحاب النار بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد اللهم صل على محمد اللهم شهدائك رفعنا وصينا محمد وآل محمد
کیا یہی اجر رسالت ہے بتاؤ نانا خاک پر لاش شبیر ہے آؤ نانا خاک پر لاش شبیر ہے آؤ نانا بھائی بے غسل کا بندر بلا میں ہے پڑا بھائی بے غسل کا بندر بلا میں ہے پڑا پاس میت اڑانے کو نہیں کوئی ردا پاس میت اڑانے کے لیے کوئی ردا اب کوئی راہ نواسی کو دکھاؤ نانا کیا یہی اجر رسالت ہے بتاؤ نانا اکبر لاش شبیر ہے آؤ نانا اکبر لاش شبیر ہے آؤ نانا ظلم بیمار پہ ڈھانے کے لیے آئے ہیں ظلم بیمار پہ ڈھانے کے لیے آئے ہیں اشقیا خوف پہنانے کے لیے آئے ہیں اشقیا خوف پہنانے کے لیے آئے ہیں عشق عالم میں ہے سجا پھر بچاؤ نانا کیا یہی اجر رسالت ہے بتاؤ نانا پر لاش شبیر ہے آؤ نانا حق پر لاش شبیر ہے آؤ نانا کے سوئے ہے بڑی دیر میں پیاسے بچے کے سوئے ہے بڑی دیر میں پیاسے بچے دستے تاریخ میں اب تو یہ ہے جو پہرا دے دستے تاریخ میں اب تو یہ ہے جو پہرا دے میرے غازی میرے عباس کو لاؤ نانا کیا یہی اجر رسالت ہے بتاؤ نانا اکبر لاش شبیر ہے آؤ نانا اکبر لاش شبیر ہے آؤ نانا آپ کو رو نہیں سکتی ہے سکینہ اپنے آپ کو رو نہیں سکتی ہے سکینہ اپنے سہمی سہمی سی ہے معصوم تماشے کھا کے سہمی سہمی سی ہے معصوم تماشے کھا کے
बची तो छुड़ाओ नाना, क्या यही अजर रिसालत है बताओ नाना। आँख पर लाश है शबीर है आओ नाना, आँख पर लाश है शबीर है आओ नाना। सर पे कुनबे की हिफाजत का है जिम्मा पहले, सर पे कुनबे की हिफाजत का है जिम्मा पहले। सामना शाम गरीबा का करूंगी कैसे, सामना शाम गरीबा का करूंगी कैसे। हौसला दो मेरी हिम्मत को बढ़ाओ नाना, क्या यही अजर रिसालत है बताओ नाना। आँख पर लाश है शबीर है आओ नाना। असीर हो के चली हूँ सलाम लो बाबा, असीर हो के चली हूँ सलाम लो बाबा। असीर हो के चली हूँ सलाम लो बाबा, असीर हो के चली हूँ सलाम लो बाबा। इब्तिदा है मुसीबत इंतहा भी नहीं, गुजर गई है कयामत मगर गिला भी नहीं। टोपी के सर पर कफन के लिए रिदा भी नहीं, टोपी के सर पे कफन के लिए रिदा भी नहीं। और आज होश में बीमार करबला भी नहीं। असीर हो के चली हूँ सलाम लो बाबा। हमारा कर वो बला में कयाम हो न सका, तुम्हारे दाफ कभी इंतजाम हो न सका। बड़े हो खाक पे कुछ रहे इमाम हो न सका। बड़े हैं खाक पे कुछ है इमाम हो न सका। ये ज़ौफ़ है कि अदा भी सलाम हो न सका। असीर हो के चली हूँ सलाम लो बाबा। है सर पे खाक भी गम भी है और बुका भी है कम सिनी भी मुसीबत भी और जफा भी है। खूबी के साथ रसन में मेरा गला भी है। खूबी के साथ रसन में मेरा गला भी है। इन आफतों से गुजरने का हौसला भी है।
الزهرا وويلا ابن الزهرا وويلا ابن الزهرا وويلا ابن الزهرا وويلا يا تاريها الزهرا ابن الزهرا وويلا يا تاريها الزهرا ابن الزهرا وويلا صليبا من رضا ابن الزهرا وويلا صليبا من رضا ابن الزهرا وويلا ذبيحا من قفا ابن الزهرا وويلا ذبيحا من قفا ابن الزهرا وويلا 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 يا علي هاي 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 السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك شهداء دشت كربلاء خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس